Assalamu alaikum everyone. Exhibition Cadet Sabir Shah for my channel Vision Cadet 9936. And again, if you're an English speaker or a listener, you can skip the video or choose the option of subtitles in your own language. تو جناب آج جیسے دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی کیپ پہن لی ہے. یہ تھا میرا رپورٹنگ ڈے کا سٹائل. اسی طرح میں ایک ٹی شرٹ میں تھا, جینس پہنی ہوئی تھی اور سپورٹ شوز کے ساتھ میں نے جا کر حاضری دی تھی. تو آج جو ہے آپ کو ڈے 1 جو میں نے جو ایس ایس پی میں گزارا اس کی ڈیٹیلز میں دوں گا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جناب ڈسکلیمر کہ دس ویڈیو از ناٹ اسپانسرڈ بائی پاکستان ایئر فورس اور انٹر سروس سلیکشن بورڈ. ٹھیک ہے جی, ان کا اس ویڈیو کے کانٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری میری پرسنل آبزرویشن پہ مبنی ہے, میرے پرسنل ایکسپیرینس پہ مبنی ہے, اور اس میں میں صرف ہنٹ ہی دے سکتا ہوں, میں صرف ایک خانچ ہی دے سکتا ہوں, اور لرننگ اٹس آل اپ ٹو یو. تو اسٹے ود می. اچھا جی, میں نے کل ایک ویڈیو ریکمینڈ کی تھی آپ کو, جس میں نے کہا تھا کہ جو ہمارا جو آئی ایس پی آر ہے, انٹر سروسز پریس ریلیز, جو ہمارا ادارہ ہے پاکستان آرمی ایئر فورس اور نیوی کا جوائنٹ ایک ادارہ ہے, جس میں وہ نارملی جو ہے وہ ملٹری ریلیٹڈ نیوز جو وہاں سے ریلیز ہوتی ہے. تو انہوں نے ویڈیو 2 مہینے پہلے, سوری آئی تھنک لاسٹ ایئر, انہوں نے وہ مجھے میرے سے بھی نہیں گزری, میرے سے 2-3 پہلے گزری. تو میں نے کہا تھا کہ اس کو دیکھیے گا, اور اس میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اس کا سارا انہوں نے بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. انگلش میں وہ ویڈیو, تو آپ اردو سب ٹائٹل بھی چیک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں صرف یہ چیز تھی کہ جو ہم نے جب رپورٹ کی تھی, تھوڑا سا اس میں جو ہے نا ڈفرینس ہے. وہ میں بھی آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ کیا ڈفرینس تھا اس زمانے میں. لیکن سیکوینس could be changed آف دا ٹیسٹ, لیکن ٹیسٹ وہی ہے. صرف ایک آدھی چیز مجھے نظر نہیں آئی وہاں پر, اور کچھ چیزیں اس نے وہاں پہ مینشن نہیں کی, تو وہ میں یہاں پہ مینشن کروں گا. ٹھیک ہے جی. اب جب آئی ایس ایس بی کی جب میں پریپریشن کر رہا تھا بیک ان ٹائمس, تو آئی ایس ایس بی میں تو کوئی اکیڈیمک ٹیسٹ آپ کا نہیں ہوتا. اٹس آل یور پرسنالٹی اینڈ یور بہیویئر, یور ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائف اینڈ یور موٹیویشن ٹورڈز دا فورسز. وہ آپ نے کہاں سے ڈرائیو کی, کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اس کوشچن آپ کے ذہن میں کلیئر ہونے چاہیے. وہاں پہ ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مجھے اگین میرے جو بڑے بھائی ہیں ساجد بھائی, انہوں نے مجھے, اب دیکھیں میں نے کس سے چیزیں لرن کی, دا پرسن ہو واز ناٹ ریکمینڈیڈ فار ونس اینڈ ڈیفرڈ ونس. تو یہ لرننگ کا پروسیس آپ کا اپنا ہوتا ہے, کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لازمی نہیں کہ آپ جا کے, جس طرح میں آئی سکسیڈڈ بیک دین, ٹھیک ہے, لیکن میں نے جن سے سیکھا تھا وہ تو ریکمینڈ ہی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ ڈیفرڈ تھے, ایک دفعہ ناٹ ریکمینڈ تھے. لیکن اس کے پاس کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا, تو اس کو اپنی غلطیاں پتہ چل گئی, اینڈ ہی ٹرانسفر دیم ٹو می. تو یہ ہوتا ہے لرننگ پروسیس. اس طرح آپ آگے چلتے ہیں, یا تو آپ انسپریشن لے کے چلتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے کرٹیسزم لے کے چلتے ہیں. تو انسپریشن اور کرٹیسزم دے آر سیم تھنگس آف سیم کوائن بٹ 2 ڈفرنٹ سائڈس. ٹھیک ہے, تنقیدی طور پہ لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اپریسیشن کے طور پہ جانا بڑا ایزی ہوتا ہے. لیکن میرا ہمیشہ یہ تھا کہ تنقیدی حساب سے آگے چلنا. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, پچھلی ویڈیو میں ڈی میرٹس پہ بات کرنا بھول گیا, مائی بیڈ. میں نے اپنے میرٹس بتایا کس طرح میں نے ڈرائیو کیے 10-15 میرٹس اپنی لائف سے. ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ میں نے وہ اپنی لائف سے ڈرائیو کیے تھے, تو آئی واز کانفیڈنٹ کہ اگر میرے سے کوئی کویشچن پوچھے گا, جب ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب پوچھیں گے, تو مجھے کوئی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑی, ریڈی ریڈائی جواب نہیں دینے پڑیں گے. تو ایوری تھنگ واز ویل سیٹ. تو میں نے اپنے اسی فیملی بیک گراؤنڈ سے اپنے میرٹس نکالے ہوتے ہیں. اور ڈی میرٹس میں مجھے کچھ طرح یاد تو نہیں ہے, لیکن جو مجھے بھائی صاحب نے جو مشورہ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ڈی میرٹس میں کوئی ایسی غیر اخلاقی چیز نہیں لکھ دینی جو ایون اگر آپ میں نہیں بھی ہے تو صرف کاروائی پوری کرنے کے لیے آپ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. میں اسموکنگ کرتا ہوں, میں فلانا کرتا ہوں, یا میں جوا کھیلتا ہوں, یا میں گھر والوں کو جو بدتمیزی کرتا ہوں. دس از ٹوٹلی نیگیٹو تھنگ. ٹھیک ہے جی. تو ڈی میرٹس بھی اس طرح ہوں گے, آپ کی وہ خوبیاں لگیں, جس سے میں نے کہا تھا ویڈیو میں کہ جیسے میں سے فجر کی نماز میں سو جاتی ہے, کیونکہ میں رات کو دیر تک قرآن مجید پڑھتا ہوں. سو دیٹس ون آف دا تھنگس. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے نا, میں
فرینڈشپ کے بارے میں بہت ڈیمانڈنگ ہوں، میرے اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں. اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں کچھ اور ڈیمرٹس لکھے ہوتے کہ جب میں کوئی دوست بناتا ہوں تو جب وہ میرے میرٹس پہ پورا اترتا ہے تو میں اس پہ اندھا اعتماد کرتا ہوں، وچ از اے بیڈ تھنگ. بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہوں اس بندے پہ. پھر میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں ٹورڈز مائی فرینڈس. ٹھیک ہے جی، کچھ نئی چیزیں کچھ بھی لکھا تھا میں نے کہ فیملی جو ہے مجھ سے فیملی کی حد تک برداشت نہیں ہوتی، اور کوئی ان کو برے لفظوں میں کہے تو میں شاید اس بندے کا منہ توڑ دوں. تو اس قسم کی افینسو چیزیں بھی لکھی تھی. بٹ اگین دس کمس ٹو یور ہول بہیویئر ٹورڈز دی ایٹیچیوڈ. اس میں مولانا طالب جوہری صاحب محرم کے دنوں میں وہ آ جاتے تھے، اور تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بیان تھا ان کا جانوروں اور انسانوں میں فرق کرنا. جو فرق بتایا تھا وہ بتایا تھا فیملی کا، کہ جانور کیوں جو ہے وہ چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. مطلب بکری کا بچہ گھنٹے بعد دوڑنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں کھوتی کا بچہ نہیں آ جاتا، لیکن کہ جتنے بھی جو جانور ہوتے ہیں وہ جو چھوٹی سی عمر میں ہی لیکن انسان لاچار ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے زندگی کے پہلے 2 سال. اور یہی ڈفرینس ہے انسان اور جانور میں، خاندانی سسٹم کا، کہ انسان خاندان سے بڑھتے ہیں. تو آپ جو کانسیپٹ ان کو دیتے ہیں اپنے بایو ڈیٹا فارم میں، اپنے جو تھرو جو بیہیویئر ہوتا ہے آپ کا، وہاں پہ آپ آگے چل کے بات کروں گا کیسے اس کو مینٹین کرنا ہے، کیسے اس کو بہیو کرنا ہے وہاں پہ. تو اصل میں آپ اپنا انٹرویو جو ڈیپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے وہ خود لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو، کیونکہ وہ تو آپ کو نہیں جانتا نا. اس نے اگر کوئی اس کو انٹیلیجنس ملی بھی ہوگی اس کو، کوئی تو وربل فارم یا ان پیپر فارم ڈاکومنٹس میں وہی دیکھنے ہیں اس نے. تو یو ایکچولی میک یور اون انٹرویو. کیونکہ جس طرح میں نے جو اپنا بایو ڈیٹا جس طریقے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، I didn't present it falsely. میں نے اپنے آپ کو وہ اسی عرصے کے دوران میں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا. And I did succeed in that. Whatever I was saying was according to what I was doing at that time. نماز سمجھ پڑھنا سب کچھ جو ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت پر لازم. مطلب بندہ ویسے بھی جب وہ اتنی ایمبیشیس ہو، اتنا انتھوزیاسٹک ہو ٹورڈ اے سرٹن پروفیشن، تو یہ تھوڑی سی جو پائسنس ہے جو یہ آ جاتی ہے، اور نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم تو ہر انسان تو ہے ہی جو ہے نا احسان فراموش ہے نا، تو ہمیں تو نہیں کہا جاتا. دس از وٹ آئی شوڈ کنفیس کہ پرسنالٹی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج کیا. ایٹ دی ایج آف 17-18 یو کین ڈو اٹ. 19-20 تک بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر رجڑ جاتا ہے بندہ، پھر جو اپنے پرانے خیالات میں پھر مشکل رہتا ہے، ناممکن مشکل رہتا ہے. اور ایٹ دی ایج آف 50 میری ایج اب تو بہت مشکل ہے، جو پرانے خیالات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا. وہ ڈینائل میں اپنی عادات بھی چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میری ویڈیو موجود ہے. پہلے 3 مہینے کا احوال میں نے اس میں لکھا کہ کیڈٹ کی جو ڈیلی لائف ہوتی ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی چیک کیا جاتا ہے کہ could you survive those training conditions in military academy کاپول، یا جو ہماری اس میں نیول اکیڈمی ہے منوڑا کے پاس کماڑی وہ والی، یا پھر پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور. تو ان ٹریننگ کنڈیشنز کو ایک بندہ سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ہوتا ہے مین مقصد اس کا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جب دیکھیں گے ڈیلی روٹین آف کیڈٹ کیا، میں اس کو شارٹ میں بتاتا ہوں، ویڈیو آپ جا کے دیکھیں انگلش میں بائی دا وے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھ بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لرننگ پروسیس یہ جناب، صبح فجر کے ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسی وقت فال آؤٹ ہو جاتے ہیں باہر، سب سے جو جونیئر موسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کی انسپیکشن ہوتی ہے، شیو چیک ہوتی ہے، یونیفارم چیک ہوتا ہے. پھر آپ کو ڈرلز کرائی جاتی ہیں کہ چینج ان ڈفرنٹ کائنڈز آف یونیفارمس ود ان 3 منٹس. 3 منٹ کے اندر اندر آپ نے جا کے اپنا یونیفارم چینج کرنا ہوتا ہے فرام ون اٹائر ٹو اندر. جیسے ہماری کمانڈو کٹ ہوتی تھی، بنیان، نکر اور نیچے ڈی ایم ایس بوٹ، بڑے جو فوجی بوٹ ہوتے ہیں، وہ یہ ایک اٹائر ہوئی. پھر آپ کے جو جس کو ہم کہتے تھے فورگاٹ دی نیم، بک آف یونیفارمس کو کہتے ہیں، جس میں آپ بلو رنگ کا کوٹ ہوتا ہے، ملیشیا آپ کی پینٹس ہوتی ہیں، ریڈ رنگ کی ٹائی ہوتی ہے اور وائٹ رنگ کی شرٹ ہوتی ہے، اور نیچے آپ شوز ہوتے ہیں. یہ سیکنڈ اٹائر آئے گی. تھرڈ اٹائر ہے آپ کی آگے جناب پی ٹی کے، جس میں آپ نے اسکوڈن کی شرٹس پہنی ہوتی ہیں، وائٹ شارٹس ہوتی ہیں، اور اسکوڈن کے اسٹاکنگز ہوتے ہیں، اور نیچے آپ کے پی ٹی شوز ہوتے ہیں. چوتھی اٹائر آپ کا یونیفارم، جو پراپر یونیفارم ہوتا ہے، جس میں آپ جو ایئر فورس کا جو تھا اسکائی بلو آپ کی شرٹ آ گئی، اس کے بعد اسٹیل گرے آپ کی پینٹس آ گئیں، اور اس پہ بیلٹ ہے، اس پہ
بیرٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، اسٹریٹ ہوتی ہے، اور پیک جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ آ گیا. پھر آپ کی ڈانگری آ گئی جس میں آپ جو پنشمنٹ کی جو نارملی یوز ہوتی ہے. تو یہ ڈفرنٹ آپ کی اٹائرز ہوتی ہیں تھرو دیر، اور ہر اٹائر کو چینج کرنے میں آپ کو 3 منٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے. تو برنگ دیٹ بیک اینڈ پٹ اٹ ان یور ISSP. کہ جس وقت GTO کچھ ٹاسک ہوتے ہیں جس میں آپ نے سمپل کپڑے پہننے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ جو ملٹری اسٹریٹجی کے جو ٹاسک ہوتے ہیں اس میں آپ کو کمانڈو کٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں سمپل آپ جو ہے کوئی بھی کپڑے پہن سکتے ہیں. لیکن جب وہ آپ کو گروپ ٹاسکنگ کرواتا ہے تو ہی گیوز یو لائک 5 to 10 minutes کہ جائیں اور چینج کر کے واپس آئیں. میں نے ایک دفعہ بھی نمبر 2 نہیں آیا، میں واز نمبر 1. میں چاہتا تھا کمرے میں، اور میں اپنی جو کاچھا تھا انڈر ویئر نہیں، مطلب جو شارٹس تھیں، آئی یوز ٹو پریس دیٹ ایون. ٹھیک ہے. پنکچویلٹی، ٹرائی ٹو بی دا فرسٹ ون ٹو کم بیک اینڈ جوائن دا گروپ. میں نے کہیں پہ کسی کو یہ موقع نہیں دیا. تھک جاتے ہیں لوگ باقی کمرے میں جا کے ریسٹ مارا بستر پہ جا کے. سو ایک چیز تو ہوگی پنکچویلٹی اپنے کمرے. ناؤ لیٹس ریوائنڈ بیک ٹو رپورٹنگ ڈے. اب بھائی صاحب نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ جناب انٹرویو میں جو ہے بہت سارے سوال، وہ 2 دفعہ گئے تھے ISSP کو ہارٹ. انہوں نے کہا یار لڑکوں سے اس قسم کیونکہ ایکسچینج ہوتا رہتا ہے آپس میں کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، کون کون سے سوال پوچھے جاتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے ٹاسک دیا کہ بھائی آپ نے جو ہے نا جب آپ پنڈی سے کوہاٹ جائیں گے تو راستے میں جتنے بھی ریلوے پھاٹک ہیں گن کے رکھنے ہیں تمہیں. جتنے بھی سنگل روڈز ہیں، ڈبل روڈز ہیں، وہ گن کے رکھنی ہے. مائل سٹونز کے ساتھ جتنے بھی جو وہ ہیں وہ سارے گن کے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی گاڑی کا نمبر یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ڈرائیور کون تھا، کنڈکٹر کون تھا، کتنی سواریاں تھیں، یہ سب چیزیں تم نے یاد کر کے رکھنی ہیں. اچھا، میری ایک ہیبٹ ریوائنڈ بیک بچپن سے کہ مجھے گاڑیوں کے نمبر پڑھنے کا بہت شوق تھا. یونیک سے نمبر جو آئے تھے 22222، ٹھیک ہے جی، 444444. کچھ گاڑیوں کے نمبر یونیک ہوتے تھے 1234، ٹھیک ہے جی، 98765. تو میں ہمیشہ ان میں کوئی نہ کوئی، پنڈی اس وقت اتنا آباد نہیں تھا تو ہماری جو مین روڈ ہوتی تھی مئی روڈ ہوتی تھی بس. دیٹس اٹ. جب مال روڈ آ گئی صدر والی تو، یا پھر یہ جو اسلام آباد والی جو تھی جی روڈ سے کہتے ہیں وہ تھی. ادروائز نتھنگ ایلس. پنڈی بس ٹو شارٹ. اور پنڈی سٹی جو تھا تو اس طرح کئی دفعہ گاڑیاں ریپیٹ ہوتی تھیں. جو نمبر آپ نے ڈیزائن میں یہ گاڑی گزر گئی ہے پہلے. تو ان نمبرز کی بدولت مجھے بہت ساری گاڑیوں کے نمبرز، ان کے چیسز، ان کے میک کہاں کون سے، یہ ٹویوٹا ہے، یہ جناب ہونڈا ہے، یہ سزوکی ہے، یہ سوئفٹ ہے، یہ کیا کہتے ہیں پجیرو ہے، یہ لینڈ کروزر ہے، یہ چیروکی جیپ ہے. تو یہ چیزیں مجھے، اور کلرز تک مجھے یاد ہے. وہ گاڑی تو میں نے فرنٹ جگہ دیکھی تھی. تو یو کڈ سی بٹ ناؤ اٹس امپاسبل. تھاؤزنڈز آف کارز ہیں. ایک میری یہ عادت تھی. دوسری عادت تھی میں ہمیشہ اپنے اسٹیپس گنتا تھا. ہمارے ہوتے تھے مستنصر حسین طاہر صاحب، ان دونوں صبح کی نشریات نئی شروع ہوئی تھی 1985-86 میں، آج کے نام سے. صبح 7 بجے وہ شروع ہوتی تھی، تلاوت کلام پاک، حمد، نعت. اس کے بعد ہوتی تھی مارننگ ایکسرسائز. پھر ہوتا تھا بچوں کا سیکشن ایک، اور اس میں وہ بچے جو کارٹون بنا کے ان کو بھیجتے تھے، وہ اس کو ڈسپلے کرتے تھے، ڈرائنگز ان کی. وہ کوئی جادو کی ٹرکس سکھا دیتے تھے. ان کی وہ ماچس کی ڈبی ایک ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. میں نے بڑی چیزیں بومر رینک بنانا سکھایا انہوں نے. میں ٹھیک ہے جی بہت ساری چیزیں انہوں نے سکھائی ہمیں. کشتیاں مختلف قسم کی بنانا، فولڈنگ پیپر اور ایگنی. تو مستنصر چاچا جی کہتے تھے ان کو. اور اینڈ میں ہوتا تھا کارٹون. اور اس زمانے میں اب تو کارٹون نیٹ ورک بھی آ گیا. اب تو ٹی وی آن کرے ہر چیز موجود ہے. ہمارے زمانے میں تو جناب جمعرات کو ایک دفعہ کارٹون رکھتے تھے شام کو جی. سب صبح میں سے آج شروع ہوئی تو پھر 7:20 سے 7:25 کے درمیان ایک کارٹون رکھتا تھا. سو لگتا تھا 7:30 بجے. اور یعنی اس میں جو مارننگ اسمبلی ہوتی تھی اس میں 10-15 منٹ لگ جاتے تھے. تو ہمیشہ لیٹ گئے. ریزن بینگ چاچا جی کی وجہ سے. اٹ واز سو پاپولر کہ بتا نہیں سکتا میں آپ کو. وہ اتنے مشہور ہیں ابھی بھی. جو ہماری ایج کے بندے ہیں 70s کی جو پیدائش ہیں، 19 ایون بیک mid-60s، میرے بڑے بھائی وہ بھی ان کے فین تھے. وہ 1963 کی پیدائش ہیں. وہاں سے لے کر آپ آ جائیں تو ہم 1980 تک کی پیدائش کے بچے. یہ ایک 15 سال کی جو ایج لمٹ ہے، اس دوران کا ہر بندہ چاچا جی کو جانتا ہے، ان کی ماچس کی ڈبی کو جانتا ہے. تو اس وجہ سے اسکول سے اکثر لیٹ ہو جانا. تو میں بات کیا کر رہا تھا
ویٹ اے سیکنڈ، چاچی کا ذکر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ میں نے کہا وہ عمر بڑی ہو گئی ہے، ڈیمینشیا، فادر ڈائڈ آف ڈیمینشیا، اور یہ ہیریڈیٹی ہوتی ہے، جینیٹک ٹرانسفر ڈیزیز ہوتی ہے، تو شاید ہم بھی اسی دن پڑھ کے جائیں۔ جی، عادات کے بارے میں بات کر رہا تھا میں، کہ جو بچپن سے عادتیں ڈیولپ ہوئی تھی، تو اب ہم نے اسکول پہنچنا ہے مارننگ اسمبلی کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے جی، ورنہ ڈنڈے ہی پڑنے ہیں، جرمانہ بھی ہونا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ تھا کہ اب جو روٹ تھے اسکول جانے کے وہ سارے کیلکولیٹڈ تھے میرے پاس۔ اگر تو وہ کارٹون انہوں نے جلدی لگا دیے اس دن تو اب ٹائم ہے تو میں نارمل روٹ سے جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ کارٹون 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو گئے، انہوں نے ختم کیے، تو اب جو ہے میں نے جو ہے نا جو شارٹر راستہ وہ۔ پھر تیسرا یہ تھا جس میں کرایہ دینا پڑتا تھا نا بس کا، 4 آنے تو کرایہ دینا پڑتا تھا، میں اس کو 4 آنے روپیے کا بھی چوتھائی حصہ وہ میں دینا پڑتا تھا، تو وہ ہم بچانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس لیے پیدل ہی جاتے تھے اکثر۔ میرے پاس ابھی تک سائیکل نہیں تھی، میرے پاس سائیکل آئی ہے 1989 میں، 9th میں جا کے میرے بھائی صاحب نے، بھابھی نے مجھے لے کے دی تھی وہ سائیکل، کیونکہ میرا بھتیجا اسکول جانا شروع ہوا تھا 2 سال کی عمر میں، تو میں اس کو لے کے جاتا تھا، پھر مجھے سائیکل لے کے دی تھی۔ اس سے پہلے پیدل مارچ یا بس واز کوئکر، لیکن وہ بھی آپ کی لک اس وقت ہوتی تھی جب آپ، میرا گھر امرپورہ میں تھا، امرپورہ کے بالکل سامنے کوہاٹی بازار، یہاں پہ ٹانگوں کا اڈا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، تو وہاں سے بیٹھنا، بس پہ پیچھے لڑکنا، اور جنرل ہاسپٹل کے اسٹاپ پہ اترنا، وہیں سے گلی سے اندر ہوئے، ایک رائٹ ٹرن مارا، سیدھے پہنچ گئے اسکرمال اسکیم میں، وہاں سے 2 بلاکس کراس کر کے لیفٹ ٹرن مارا تو نالے کے ساتھ ہی مارا ہوری گڑھ پر اسکول۔ تو یہ میں نے ٹائم کیلکولیشن، اسٹیپ کیلکولیشن ہر چیز کی ہوتی تھی۔ میں اپنے گھر سے جو گراؤنڈ میں جاتا تھا کھیلنے کے لیے، مجھے وہ اسٹیپس یاد تھے کتنے اسٹیپس اس کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گھر واپس آنا ہوتا تھا شروع رومنے سے پہلے، ورنہ بھائی صاحب نے بڑی پھنڈی لگانے دی تھی، تو اس لیے وہ بھی سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچنا، اتنی دیر میں پہنچوں گا میں، کیونکہ گراؤنڈ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ساری کیلکولیشن بچپن سے ہی بلٹ ان موجود تھی۔ گاؤں جاتے ہوئے، ہم جاتے تھے 150 کلومیٹر دور تھا ہمارا گاؤں، سارے مائل سٹونز مجھے ازبر یاد تھے، کون سا کدھر لگا ہوا ہے، یہ کون سے موڑ پہ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ کون سے درخت لگے ہوئے ہیں، کیونکہ فریکوینٹلی ہم جاتے تھے نا، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ آبزرویشن یہ موجود تھی، تو اس لیے جب بھائی صاحب نے یہ بولا مسئلہ کوئی نہیں، تو کوئی ہے 80-90 کلومیٹر ہے کوہاٹ، اس میں 2.5 گھنٹے لگے تھے، ہائیسٹ میں ہم گئے تھے، چھوٹی جو ہائیسٹ ہوتی ہے اس میں بھائی صاحب ساتھ تھے، اور میں یہ چیزیں آبزرو کر رہا تھا، سب چیز ٹرائنگ ٹو ریمبر۔ جب وہاں پہنچے کوہاٹ تو آئی ریمبر دا گیٹس کلر، ٹھیک ہے جی، کتنے فلورز ہیں ہر بلڈنگ کے، کتنی بلڈنگز ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، ان کے دیواروں کا کلر کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، کہاں پہ کون سی جگہ لوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اب اندر جاتے تھے، میں اپنا وہ اسکین کرتا جا رہا ہوں اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ونس وی رپورٹڈ ان، تو ہمیں کہا جی کہ بیگ رکھیں آپ ادھر ہی سارے، بریف کیس تو نہیں، خیر وہ سوٹ کیس تھا، وہ تھا میرے پاس، جس میں میں نے اپنے سارے یہ ضرورت کے کپڑے لیے ہوئے تھے، وہ رکھے وہاں پہ۔ تو ہمیں سب سے پہلے بھیج دیا پکچرس کے لیے، جو سب سے پہلی پکچر، تو میں ٹوپی کے ساتھ گیا، میں جب اندر گھسا تو مجھے کیمرہ مین نے کہا بھائی اس کو آف کرو، لیکن میں ٹو انڈر کانفیڈنٹ، ٹھیک ہے جی، تو میں نے سوچا بھائی یہ تو میں نہیں آف کرتا بھائی، میرا شکل چوہے جیسی ہے، میں یہ آف کی تو میں ہو رشت ہو رہی چوہی لگوں گا، تو نو سر، بھائی تمہارا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ not part of your personality۔ میں نے کہا بھائی I would take the risks، میں نے ٹوپی نہیں اتاری وہاں پہ۔ اچھا، اب تصویر لیتے ہوئے جو آپ نے جو the thing you have to keep in mind، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو کسی بھی ویڈیو میں کہیں بھی کسی بندے نے ایکسپلین نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، چیدہ چھوٹی چیزیں۔ کرسی پہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، سر میں لوزی طور پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے جی، فل چیئر پہ بیٹھنا ہے، آپ کی پوری بیک جو وہ کرسی کی بیک سے، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں آپ، میس میں بیٹھے ہوں آپ، انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوں، کہیں پر بھی آپ گراؤنڈ میں اپنے لیجر ٹائم میں آپ بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ، فل چیئر، ٹھیک ہے جی، اس میں آ گیا سب سے پہلے تو فل چیئر آ گئی، اس کے بعد آپ کا ٹیڈ جو ہے، بیلی ان ہے، چیسٹ جو ہے وہ آؤٹ ہے، شولڈر جو ہے وہ براڈ ہے، چین اپ ہے، اور ہاتھ اپنے 2 زانوں پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی تصویر کچھ اس طرح کی آنی چاہیے، جو پہلی جو تصویر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں، اینج بھی نہیں، ایسنا بھی نہیں،
تصویر اٹھائیں ہر طرح کو کرتا ہی نہیں ہے وہ تھوڑا بہت کیمرہ مین آپ کو ایڈجسٹ بھی کرے گا. اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا لینس آف دا کیمرا. ٹھیک ہے, یہ لینس آ گیا. ٹھیک ہے, ابھی یہ لوگ مڈل میں دیکھتے ہیں, غلط کرتے ہیں. یو ہیو ٹو لک ایٹ دا لینس ادھر. ٹھیک ہے جی, تو اپنے کیمرے کے لینس میں دیکھنا ہے اور کسی اسمائل بھی رکھنا ہے, بے شک کوئی مسئلہ نہیں. ٹیک یور پکچر. یہ اس سے آپ کی پہلا جو ہے نا امپریشن بڑھتا ہے. اچھا, میں نے ٹوپی کے ساتھ تصویر کھینچی ہے جی. میں نے بتایا تھا کہ انٹرویو میں جا کے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جی اور کیوں لاتی ہیں, میں بتا چکا ہوں. ٹو ریپیٹ دیٹ اگین. اچھا, میں نے اس وقت پہنا کیا تھا, میں نے اس وقت ٹی شرٹ ہی پہنی ہوئی تھی. ایک گرمیوں کے دن تھے نا, سپٹمبر, مڈ سپٹمبر تھا یا ارلی اکتوبر تھا. تو ایک ٹی شرٹ تھی, گرمی تھی, اور جینس, پراپر بیلٹ, اور نیچے جو اسپورٹس شوز تھے وہ میں نے پہنے ہوئے تھے. تو اس میں بندہ راسی ذرا تھوڑا سا وہ ٹپ ٹاپ لگتا ہے. اور ٹوپی پہنی تھی میں نے کالے رنگ کی. یہ تو کیموفلیج وہ ہے, بلیک ہیٹ, بلیک کیپ. اس وقت پھر ہم نے اپنا بایو ڈیٹا فارم یہ میرے ساتھ چل رہا ہے, وہ اس وقت وہاں پہ فل کیا تھا. And again, filling a bio data form, you have to be very clear about your handwriting. اور اس میں جو آپ چیزیں لکھیں گے, you have to remember them, کیونکہ یہ آپ کے ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتا ہے سب سے پہلے. کہ انیشلی اس نے کیا دیا, یہی بایو ڈیٹا فارم جو ہے اس کو دوسری بار بھی فل کروایا جاتا ہے. وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. پہلا آپ کا آ گیا, وہاں پہ اپنے بایو ڈیٹا فارم فل کر دیا, آپ کو چیسٹ نمبر الاٹ ہو جاتے ہیں. ایک آپ کو دو قسم کے نمبر الاٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا چیسٹ نمبر, جو آپ کا جو بیچ کا نام ہوتا ہے. جیسے ہمارا تھا الفا کلو رومیو چارلی AKRC, اور میرا چیسٹ نمبر تھا 03. میرے سے آگے 02 اور 01 کون تھے, یہ ریپیٹرس تھے, جنہوں نے ریپیٹ کی تھی, جو پچھلی دفعہ کسی دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہو گئے تھے, یا پھر کچھ اس بندے نے مجھے بہت 01 الگ اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرمائے. ہی could not be selected, but I would have seen him in the Air Force. لیکن 01 اور 02 جو تھے, انہوں نے بہت ہم لوگوں کی ہیلپ کی, جو ان کا ایکسپیرینس تھا پہلے, تو انہوں نے ہمیں بہت کچھ بتایا. حالانکہ وہ ناٹ ریکمینڈ تھے. اگین لرننگ پروسیس آپ کسی بھی کر سکتے ہیں. تو ان سے اچھا جب یہ ہو گیا, تو اب ہمیں ہمارے چیسٹ نمبر کے حساب سے رومز بتا دیے گئے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے میرے تھے 7, ہم ٹوٹل تھے لڑکے. ہمارا جو کمرہ تھا, مجھے بالکل بھی لوکیشن یاد نہیں, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ہم جو لان تھا ان کا مین, میس کے بعد ایک لان آتا تھا, مطلب انٹرس کا گیٹ آ گیا, اس کے آگے ڈائننگ ہال ہے, ڈائننگ ہال سے آگے ایک خوبصورت سا گارڈن سب بنا ہوا ہے, اور اس سے گزر کے لیفٹ سائڈ پہ جو راداریاں بنی ہوئی ہیں, لیفٹ اور رائٹ پہ, اور درمیان میں بھی ایک گارڈن ہے چھوٹا سا, اور ہمارا لیفٹ پہ کمرہ تھا ایک, اور اس میں کمرے میں گھستے ساتھ ہی 4 بیڈ لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ سامنے 2 بیک سائڈ پہ, اس طرح سے یہ تھی لوکیشن ان کی. اور پھر ایک چھوٹا سا برامدہ سا بنا ہوا تھا, جس کے ساتھ باتھ روم تھا, کمبائنڈ باتھ روم سب کے لیے ایک ہی, اور اس کے پیچھے جو روم تھے اس میں 3 بیڈ لگے ہوئے تھے. تو میرا اب آپ کی مرضی, اب جس سے مرضی بیٹھ پہ جائے. اب وہاں پر جو میں نے چیز کی تھی وہ یہ تھی, گھر میں ہم نے کبھی بھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا, اماں ہی کرتی تھیں. یعنی ہم تو صبح اٹھتے تھے, جس وقت رضائی جا رہی ہے, وہ بڑے پنکھے کے اوپر جا کے پڑی ہے, جناب آپ کی قمیض ادھر لٹکی ہوئی ہے, آپ کے شلوار ادھر لٹکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. بنیان اور کاچھے میں آپ سو رہے ہیں, دیٹس اٹ. یہ ہمارا ہوتا تھا ٹوری. کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں, شلوار میں سمیت ہی سو جانا, اور جوتا کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. یہ صاحب. لیکن وہاں پہ جا کے اب چونکہ پتا تھا کہ یہ لوگ چیک کر رہے ہیں آپ کو, تو آپ نے کمرے کو شو تو کرنا ہے. تو what I did, کلوزٹ بھی ملی ہوئی تھی, میں نے اس میں پراپرلی جو ہے نا ہینگرس کے ساتھ اپنے جتنے بھی کپڑے لے گیا تھا, میں اپنے ساتھ ایک شلوار میں لے کے گیا تھا اپنی, جو اس سال عید پہ پہنتی, جو میں نے انٹرویو میں پہنی. پھر والد صاحب نے کچھ کپڑے بھیجے ہوئے تھے باہر سے, وہ بھی تھے. مطلب اس میں شرٹ تھی ایک بڑی خوبصورت قسم کی, زبردست قسم کی, امریکن آرمی کی شرٹ تھی, وہ والی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہوتے ہیں آپ کے کاٹن پینٹس, ٹراؤزرس, وہ تھے. ٹھیک ہے. جینس تھیں, ٹی شرٹس تھیں, پھر ٹائیاں تھیں, 3 قسم کے جوتے تھے. PT شوز لے کے جانے تھے, اسپورٹس شوز لے کے جانے تھے, اور ایک جو لیدر شوز ہوتے ہیں وہ, اور چوتھا تھا ہمارا جناب چپل, باتھ روم چپل. میں نے یہ تمام چیزیں بیڈ کے نیچے اچھی طرح سجائیں. ٹھیک ہے جی. ایک اس لائن میں, اور اپنی کلوزٹ میں جو میرا جو ڈیزگنیٹڈ ایریا تھا, اس کو میں نے پراپرلی مینٹین کیا. ٹھیک ہے. اور ڈیلی میں خود اپنا بستر بناتا تھا. کیونکہ آگے جب آپ ایئر فورس میں جائیں گے, تو جو آپ کے سرورس ہوتے ہیں, چاچو جن کو کہتے ہیں بٹ مین, وہ بھی ایک ہی دفعہ آپ کو بیڈ بناتے ہیں یا 2 دفعہ. ایک تو جب آپ نکل جاتے ہیں مارننگ میں, صبح بنا کے جاتے ہیں,
اور ایک جب آپ گیمز پہ گئے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا بیڈ بنا کے جاتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ نے سونا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ دو اس کی ہوتی ہیں. تو باقی ہماری انسپیکشنز ہوتی ہیں باقاعدہ سینئرز آ کے آپ کو چیک کرتے ہیں. CAS پیٹرن انسپیکشن کو کہتے ہیں چیف آف اسٹاف پیٹرن انسپیکشن, جس میں وہ آپ کے مطلب ٹیبل کے جو لیگ ہے اس کے نیچے انگلی مارے گا اور کہے گا یہ گرد کہاں سے آئی, چلو گیٹ ڈاؤن ٹو پش اپس 100 پش اپس. اتنی سخت انسپیکشن ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں سب کچھ خود کرنا, جوتے بھی اپنا خود پالش کرنی ہے, استری بھی خود کرنی ہے. حالانکہ یہ سب کام جو ہمارے بیٹ مین کرتے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو ڈو اٹ. سو میرے ذہن میں یہ چیزیں بھائی صاحب بتا چکے تھے کہ آگے بھی یہی کرنا ہے, تو پہلے ہی ان کو یہاں پہ شو کرو. اینڈ آئی مینٹین مائی. اب اس میں جو آپ کا جو سرونٹ ہوتا ہے وہاں پہ, جو اس کو روم میں الاٹ ہوتا ہے, وہ فیڈ بیک دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہر روم کی فیڈ بیک کو دیتا ہے کہ اس میں کون سا بچہ کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے جی. لائٹس آؤٹ ٹائمنگ جو ہوتی ہیں, اچھا چلیں اس کو بعد میں آتے ہیں. تو میں نے جو میں نے پہلا جو سب سے پہلے کام کیا کہ اپنی الماری خوبصورت بنائی. میری ابھی بھی الماری جو ہے وہ ٹو دا سیم. اب تو خیر میری بیگم مینٹین کرتی ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کیا اصول ہے اس کے, اسی طرح ہی مینٹین ہے آج بھی. لیکن یہ چیزیں آپ نے وہاں پہ دکھانی ہیں, کیونکہ اس کی فیڈ بیک آپ کا سرونٹ دے گا جو وہاں پر ہوگی. کون سا بچہ جو ہے وہ کھلن رہا ہے, کون سا بچہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایل ڈسپلنڈ ہے, کون سا بچہ جو ہے اس کو چیزیں مینیج کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا. تو میں ان دا مارننگ جو بھی کپڑے اتارتا تھا, ٹھیک ہے جی, ان کو باقاعدہ اچھی طرح ٹھپ کے جو کہتے ہیں نا, ان کو فولڈ کر کے اور واپس اپنے بریف کیس انڈر دا بیڈ. ٹھیک ہے جی, ڈن. اور جو نئے کپڑے تھے وہ جو پہنے ہوتے تھے وہ لٹکائے ہوتے تھے ہر چیز. اور میرے کپڑے پریس ہوتے تھے, ایون میں بتا رہا ہوں شارٹس بھی پریس تھی. اب یہ آپ کا امپریشن ہے کہ اب روم میں کس طریقے انسانوں کی طرح کتا بھی جہاں بیٹھا ہوں روم سے جو ہے نا پوچھل سے جو ہے وہ صاف کر کے بیٹھتا, تو آپ نے وہ امپریشن. یہ سیدھے سیدھے چیزیں, کیونکہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ اس لائف میں جو آپ کو آگے ملنی ہے ملٹری کی, وہاں کے لیے آپ ٹوٹلی فٹ ہیں. ہم جب روم میں پہنچ گئے, سیٹل ڈاؤن ہو گئے, سب چیزیں لگا دیں, تو شام دن کو کوئی 3:30 بجے قریب میں انہوں نے ہمیں باہر فالن کا کہا تھا مین لان میں. جہاں پہ آفیسر آئے اور انہوں نے ہمیں ڈوز اور ڈونٹس بتائے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا ہم نہیں کر سکتے اس پورے پروسیس کے دوران. تو انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں جو آؤٹ آف باؤنڈ ہیں. انہوں نے کہا کھلا آسمان جہاں پر بھی آپ ان باؤنڈ ہیں, انہوں نے کہا جس کا دروازہ بند ہے وہ آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے. یہ انہوں نے سمپل سے کہا تھا. اس کو مطلب جو گروپ ٹاسک جو ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ایریاز بند ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے میں ادھر کیا سچویشن ہے, کون سے نقشے بنے ہوئے کہتے کہ دیکھنا ہے. نہیں, لائٹس آؤٹ کا ٹائم انہوں نے بتایا ہمیں کہ کس وقت لائٹس آؤٹ کرنی ہے, کس وقت سونا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈائننگ ہال کے انہوں نے رولز بتائے کہ اچھا ڈائننگ ہال کے جو رولز تھے ان کو چیزیں بتاتا ہوں. بالکل ایک ملٹری ٹائپ کا ڈائننگ ہال ہے. ٹھیک ہے, خوبصورت, بہترین. اور میں نے ابھی جو ویڈیو دیکھی اس میں تو مجھے اور ہی زیادہ اچھا لگا. اس زمانے میں بھی 32 سال پہلے اٹ واز ون آف دا بیسٹ, یعنی ریسٹورانٹ سمجھا جائے. جو لک تھی اس کی خوبصورت, دبیز چیئرز لگی ہوئی ہیں, ڈائننگ چیئرز ہیں, اور گولڈ ٹیبل تھے, اور ان کے اوپر مطلب پھول سجے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی پلیٹ آپ کے سامنے ہے, فورکس, نائفس. ٹھیک ہے جی, یہ چمچے, سب کچھ. گلاس آپ کا اس طرف پڑا ہوا ہے, بڑی پلیٹ ادھر ہے, چھوٹی پلیٹ ادھر ہے. تو ایک ٹیبل کے بھی 8 بندے بیٹھتے تھے. تو ڈائننگ ہال کے بھی میں نے تمام ٹیبل بھی گن کے رکھے ہوئے تھے, ان کی تمام چیئرز بھی میں نے گن کے رکھی ہوئی تھی, کتنے بندے اکوموڈیٹ ہوتے ہیں, ان کا بیٹمین کون ہے, ان کا شیف کون ہے, ان کا جو ویٹر ہے نام کیا ہے, سب پہ پوچھ کے میں سارا. اس سے 2 فائدے ہوئے مجھے. ایک تو میں نظروں میں آ گیا پازیٹیو, اور میں بہت ہی ملنسار, ویسے بھی میں ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. تو جو فیڈ بیک اوور آل اسٹاف کی طرف سے جو اگر جانی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس میں پازیٹیو پوائنٹس ملے ہوں گے, کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ بالکل گھل مل, جو اسٹاف ہوتا ہے جو آپ کی خدمت کے لیے مرکوز ہوتا ہے. ان سے میرے جھگڑے بھی ہوئے, تو بات بتاؤں گا آپ کو, ابھی آج ہی بتاؤں گا, لیکن آن دا بیسس آف پرنسپلس. اور میں نے ان کے ساتھ گھل مل کے مطلب بڑا اچھا سا یارانہ بنا لیا. اسی وقت وہ خود بن جاتا ہے. یعنی ہم جو 3-4 دن کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, ہماری اینڈ میں اتنا یارانہ ہو گیا تھا لڑکوں کا کہ ہم نے آخر دن پلو فائٹ کی. مطلب تکیے ہمارے رکھ کے اس میں ہمارے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے. تو وہ پھر ہم نے اس کی کمپنسیشن بھری اس کی تھی ہم نے. حالانکہ یہ چیزیں آپ کو ٹوٹنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بی ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. آپ کا جو بیڈ شیٹ ہے, آپ کا جو کمبل ہے, آپ کا تکیہ ہے, یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے اس کو کمپنسیشن کرنی ہوتی ہے.
اور اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے. لیکن ہم سے وہ ٹوٹ گیا تو ہم نے اس کا ہم جب چھپاتے ہیں وہ گلاس اور وہ جگ جو تھے وہ ان کا پتہ لگا کس نے توڑا ہے. لیکن ہم نے بینگ رسپانسبل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی کال دی سرونٹ اور اس کو بتایا سر یہ ٹوٹ گیا اب سے کیا کریں. اس نے کہا بھی اس کا یہ اس نے نکال کے پرچہ دکھایا بھی یہ 10 جرمانہ دے دیں آپ. ہم نے کچھ پکڑ کے دے دیا اس کو ایکسٹرا ٹپ بھی دی. ہم لوگ کہتے ہیں ٹپ کی لاؤڈ نہیں ہے ٹپس لاؤڈ نہیں ہے کسی کو بھی کبھی نہ دیں. اینڈ میں ہمیشہ دے دیں لیکن بیچ میں نہیں یہ الاؤڈ ہی نہیں ہوتا. ہاں کہ آپ اس کو 50 روپئے دے رہے ہیں 100 روپئے دے رہے ہیں 200 روپئے دے رہے ہیں. ہم نے اینڈ میں دی تھی ہم کہ منع کیا تھا کہ نہیں دینی. لیکن جس طریقے سے اس بندے نے ہماری خدمت کی تھی وی فیلٹ لائک نہیں ہی ڈیزروز اٹ. حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ان میں سے کئی بندے جو ہیں وہ کمپنی کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رولز ریگولیشن بتا دیا جی. اچھا کھانے میں یہ تھا کہ آپ نے سویٹ ڈش پہلے نہیں کھانی. آپ نے پہلے مین کورس کھانا ہے. چاول ہو گیا روٹی ہوگی سالن ہو گیا پہلے وہ کھانا ہے. اس سے پہلے پیٹائزر آ جائے گا سیلڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی ڈفرنٹ قسم کے سیلڈ آ جاتے ہیں وہ آپ وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر مین کورس پہ مین کورس جب آپ نے ختم کر دیا یو وڈ ایٹ دا ڈیزرٹ سویٹ ڈش ایٹ دیٹ ٹائم. اب 3.5 سے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ میٹنگ رہی ہماری 4:30 ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب وہاں پر وہ ٹک شاپ تو کوئی تھی نہیں اس وقت نہیں کھلی تھی کم از کم. دیر آر ٹک شاپس جہاں پہ آپ جا کے بول رہے ہیں لیکن اس ٹائم پہ بند تھی. میں صبح 9 بجے گھر سے نکلا ہوں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ایکسائٹمنٹ میں بھوک لگی ہے سخت قسم. اچھا جی. اچھا میس میں جو ڈائننگ اور اس میں جوتے پہن کے نہیں جا سکتے. آپ نے پراپر جو ہے نا وہ سوٹڈ بوٹڈ اور جوتے شوز پہن کے جائیں لیدر شوز اسپورٹ شوز میں نہیں جا سکتے. تو باتھ روم چپل کا تو کام نہیں بنتا نا. تو وہ ہے جی کہ پہنچ گیا ہم میس میں. جیسے میس کے آداب. ٹھیک ہے جی. یہ بھی میں یہیں پہ ایڈ کرتا ہوں کہ کرسی کی ڈریگنگ نہیں کرنی. کرسیاں جو ہیں وہ ٹیبل کے نیچے پڑی ہوتی ہیں. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از ایک دوسری عادت بھی اپنا لیں کہ آلویز سٹ فرام دا لیفٹ اینڈ گیٹ اپ فرام دا رائٹ. یہ آپ کو اکیڈمی میں بھی یہی رول فالو کرنا ہوتا ہے نو میٹر آپ کون سی ٹرم میں ہے. پھر آپ کی بعد میں یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ بیٹھتے ہی لیفٹ سائڈ سے اور اٹھتے ہی رائٹ سائڈ سے. انٹرویو کے درمیان یہ کرنا بیٹھنا لیفٹ سے اٹھنا رائٹ سے. ڈائننگ ہال میں اینی ٹائم بریک فاسٹ لنچ آپ نے لیفٹ سے بیٹھنا ہے اور رائٹ سے اٹھنا ہے کیونکہ یہ اکیڈمی میں بھی آپ کو یہی کچھ کروایا جائے گا. تو ورنہ تو پھر جو ہے کوئی ڈسپلن نہ ہو تو پھر کوئی ادھر سے گزرا تو ہمارے جو کالج کی جو سیٹنگ ہوتی ہے نا اس میں چیئر سب لائن سے لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہوتا. تو ایوری ون سٹس آن دا لیفٹ سو دیر از نو ہیسل. اب یہ آپ کہیں گے بچوں والی چیزیں یہ ہمیں تو نہیں پتہ تھی خیر لیکن بہرحال کھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا اس میں ایک تو پلیٹ کو ان سرکل نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. ایجی کر کے نہیں بنا مطلب پلیٹ کو آپ نے وہ جس طرح کرتے سے لوگ کھاتے ہیں نا یوں کر کے پلیٹ کو اپنے بازو میں رکھا ہوتا ہے. صرف اپنی ریسٹ رکھنی ہے اپنے ٹیبل پہ. اونلی دا ریسٹ. ایک چیز ہوگی کیونکہ اکیڈمی میں بھی آپ ایسے ہی کھانا کھائیں گے نو میٹر یو آر ان دا فائنل ٹرم میں جا کے آپ کو جو تھوڑا سا جو وہ کونی رکھنے کی پرمیشن مل جاتی ہے چاہے کوئی نہیں کر رہا ہوتا لیکن یہ ایک اصول ہے. ٹھیک ہے. تو ریسٹ. کرسی کو اٹھانا ہے اور اتنا پیچھے رکھنا ہے کہ آپ آرام سے اس پہ بیٹھ جائیں. ٹیبل سے اتنا دور بھی نہیں ہے ٹیبل سے اتنا نزدیک نہیں ہے. ٹیبل کے نیچے ٹانگیں نہیں گھسیٹنی ہے آپ نے دونوں مطلب وہ بیلی آپ کی ٹچ کر رہی ہے ٹیبل کے ساتھ. نو. وہ دیتے ہیں نیپکن. اب لوگ کیا کرتے ہیں نیپکن اٹھا کے جو ہے نا وہ ادھر گلے پہ باندھتے ہیں. غلط. ٹھیک ہے. ایئر فورس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس پہ رکھنا ہے لیپ پہ رکھنا ہے. تو اتنی جگہ آپ کے ٹیبل کے درمیان بھی آپ کا نیپکن جو ہے وہ گند گرے تو اس کو گر جائے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اتنا آپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فورک آلویز ان دا لیفٹ ہینڈ اینڈ نائف ان دا رائٹ ہینڈ. فورک پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں ایئر فورس میں سکھایا گیا آئی ڈونٹ نو ایٹ دا ٹائم آف ISSB. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس میں نارملی سب پکڑتے ہیں. آپ کی ایک فنگر جو ہے وہ فورک کی اس پہ پچ پہ ہونی چاہیے. ایسے میں فورک لے کے آتا تو چیک کرتا ہوں. جی میں فورک بھی لے کے آیا. آپ کہیں گے یہ کیا سکھا رہا ہے میں. تو جناب جس لائف میں آپ جاننے کی کوشش کریں نا اگر یہ چیز آپ کو پہلے سے آتی ہے نا اور وہاں پہ آپ آبزرو ہو جاتے ہیں کہ یو نو دیز تھنگس تو آپ کے ویسے ہی پوائنٹس جو ہے نا وہ پڑ جاتے ہیں. تو فورک پکڑنے کا طریقہ
اب یہ میرا الٹا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے جی، لیفٹ ہینڈ. میں نے بتایا جیسے یہ میرر امیج ہے تو شاید آپ کو یہ رائٹ لگا ہو، نہیں یہ میرا لیفٹ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ فورک اس طرح آ گیا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی الٹی سائڈ ہے فورک کی، یہ اس کی سیدھی سائڈ ہے، ٹھیک ہے جی، جو لٹرلی کانکیو ہوتی ہے اس سائڈ پہ، سر پہ کنویکس جی. اب آپ نے اس کو پکڑنا کیسے ہے، چیچی انگلی ادھر، یہ اور تھم سے اس کو اپنے یوں رکھنا. ٹھیک ہے جی، آپ کی ایک ایک انگلی اس کے اوپر ہونی چاہیے، جیسے بانسری نہیں جاتے وہ نیرو چین کی بانسری بجا رہا تھا، بالکل وہی اسٹائل ہوتا ہے. یہ فورک اور چمچ جو ہے وہ سمپل، جو جس طرح آپ پینسل پکڑتے ہیں اس طریقے سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے، جس طرح پینسل تو یہ آپ کا طریقہ ہوتا ہے جناب. اور اگر چھری ہے تو اس کو آپ نے نارملی جو ہے وہ، میرے پاس وہ بھی اس کا چھری پڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب جو اگلی چیز آتی ہے، اگین ایپیٹائزر، مین کورس، ڈیزرٹ. اگر آپ نے کھانا ختم کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اپنے بیرے کو کیسے بتانا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا، کہ اب میں نے وہ نہیں کھانا، میرا پیٹ بھر گیا. تو جو پلیٹ ہوتی ہے، آپ اس میں جو بھی بچا ہوا کھانا ہے اس کو آپ نے موو کرنا ہے. پلیٹ کا ہاف کر لیا آپ، اس کو ٹورڈز لیفٹ سائڈ پہ موو کر دیا، ٹھیک ہے جی، ٹورڈز یور لیفٹ پہ موو کر کے آپ نے جو فورک، چھری یا اسپون جو بھی ہے اس کو پیرالل رکھنا ہے اور رائٹ سائڈ آف دا پلیٹ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. اب ویٹر کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے اپنا کھانا ختم کر دیا، وہ اپنی پلیٹ اٹھا کے لے جائے گا اور آپ کو سویٹ ڈش آفر کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اگر فرض کریں آپ نے مطلب پانی لینے جانا ہے یا کچھ اس طرح کا کوئی رفع حاجت آ گیا آپ کو درمیان میں، ٹھیک ہے، آپ نے واپس ٹیبل لیو کر کے جانا ہے اور آپ نے بھی کھانا کھانا ہے، ابھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا، تو اس میں آپ یہ کرتے ہیں اسی طرح کھانا اپنے لیفٹ سائڈ پہ شفٹ کیا اور اس طرح کراس وہاں پہ رکھتے ہیں، تو ویٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بھی واپس آئے گا کیونکہ اس نے یہ کراس کیا ہوا ہے. اچھا، یہ چیزیں وہاں پر سکھائی نہیں جاتی، آپ کو بتائی جاتی ہیں، صرف سکھائی آپ کو کھیڑی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اتنا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ مس ہیپن جو ہے نا، وہ اسی طرح رکھ کے چلے گئے، وہ پلیٹ اٹھا کے لے گئے، واپس آ گئے، چاچو میری پلیٹ کتنے ہے چاچو کہ تو خود ہی دے، تمہیں بتایا تو تھا کہ تم نے اس طرح جو میسج دینا ہے ہمیں. یہ چیزیں وہاں پہ اب مجھے آج کل نہیں پتا واٹ آر دا رولز ناؤ، لیکن ہمارے زمانے میں یہ رولز ہمیں بتائے گئے تھے، اس کو سرسری طور پہ بتائے گئے تھے کہ اس طرح. اچھا، میں پہلے دن پہنچ گیا جی. اب میں اپنے جو سیکنڈ اٹائر تھی میں نے وہ چینج کر تھی، اس سے میں نے اپنی ایک جو میں نے بتایا تھا ملٹری، جو امریکن ملٹری کی جو ایک شرٹ تھی خاکی رنگ کی، میں نے وہ پہنی تھی، اور نیچے میں نے اپنی بلو رنگ کی کاٹن کی پینٹس پہنی تھی، اور نیچے اگین شوز پہنے ہوئے تھے، لیدر شوز. اب میں نے اٹائر چینج کر دی، جو ٹریول اٹائر ختم ہو گئی اور اس کو میری یہ سیکنڈ آ گئی. اگر آپ ٹی جی آئی اسپیئر کی جو آئی اسپیئر کی جو ویڈیو اس میں دیکھیں، جو بچوں کا جو ڈریس کوڈ ہے، سب نے کوٹ پینٹ یہ ہونا چاہیے. آپ 3 قسم کے سوٹ لے کے چلے جائیں، بہترین رہیں گے، مزے میں رہیں گے، کیونکہ آگے لائف میں اپنی ساری زندگی یہی پہننا ہے. تو میں نے تو ڈفرنٹ قسم، کیجول بھی تھا اس میں، فارمل بھی تھا، ٹھیک ہے جی، کیجول فارمل مکس، وہ سارا کچھ بھی تھا. تو اٹس اپ ٹو یو. یہ لڑکوں کی بات کروں، خواتین کا بھی اسی ویڈیو میں انہوں نے دکھایا ہوا کہ ان کی کس قسم کی اٹائر ہے، کس طرح دوپٹہ کیا ہوا ہے، کون کس قسم کے کلر، جو کلر اسکیم ہے وہ کس طرح یوز کیا، بالوں کو کس طرح بنایا ہوا ہے، یہ ساری اس ویڈیو میں موجود ہے. وہ اس میں اپنے ان لوگوں کو آبزرو کرنا ہے کہ جو آپ اس میں ٹیسٹ میں نظر آ رہے ہیں، پراپر ہیئر کٹ ہے ان کے، ٹھیک ہے. میرا قدرتی ہیئر کٹ تھا، پراپر ریزن بھی مینٹین کرائی تھی، اس میں میرے بال کوئی مہینہ 1.5 مہینے بڑے ہو چکے تھے. تو وہ ویسے ہی کمانڈو کی لگتی ہے، اور میں نے سائڈ میں سے کل میں اڑائی تھی. حالانکہ ابھی تک ان کو پتہ نہیں اس کا، لیکن وہ بعد میں جا کے پتہ رہے گا. اچھا، میرا وہ گروپ ٹاسک فیل ہوتا ہے. لیکن یہ اٹائر اپنے رکھنی ہے. ٹائری میں پہنی صرف کالر والی شرٹ تھی، نیچے پراپر کاٹن پینٹس تھیں اور شوز تھے. پہنچے ہم، اب سخت بھوک لگی ہے، کوئی یہ ہو گیا تھا اس وقت 7:30 کا ٹائم. اس دوران ہم کمرے میں دوسرے سے خوش گپیوں میں مشغول ہیں، دوسرے کو جان رہے ہیں، دوسرے کو باتیں شتیں ہو رہی ہیں، کون کیا ہے، کدھر سے آیا، کس کے کون سے اسکول سے پڑھا ہوا، یہ وہ. تو میرا جو روم میٹ ہے وہ بھی سلیکٹ ہوا تھا، احمد، اب ریٹائر ہو گیا وہ ریسنٹلی 2-3 years ago.
بی سی ریٹائرڈ بی سی بفور کرونا، وہ راستے 30 والا نہیں تو میں بہت شرارتی تھا، ٹھیک ہے جی، میں نے لوگوں کے ناک میں دم کیا ہوا تھا اس چیز میں. تو تو ہم 2 اس روم سے سلیکٹ ہوئے تھے بعد میں. ٹوٹل میری بیچ میں سے 6 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے آؤٹ آف 110. ٹھیک ہے جی، تو 6 میں سے ایک سرونگ ہے ابھی کل ہی ماشاء اللہ وہ 2 اسٹار ہوا ہے، ایئر بس مارشل کی وجہ پہ گیا وہ کل ہی. یہ پہلا ہمارا بیچ کے جو ہے لڑکے گئے ہیں، آگے بھی جائیں گے بھی 6 سرونگ ہیں اور ٹوٹل 8 سرونگ ہیں. جی ڈی پی میں ایئر ڈیفینس میں 1، ایڈمن میں 1. انجینئرنگ کے تو خیر بھی بہت سارے ہیں، وہ تو کافی سارے ہیں، لیکن یہ جو جی ڈی پی ریلیٹڈ جو سب برانچز تھی ان کی بات کر رہا ہوں. 99 جی ڈی پی کے اس وقت 10 بندے سروینگ ہیں، 38 گریجویٹ ہوئے تھے، 10 سروینگ آفیسرس. باقی ایئر کمڈور پہ لیول میں ابھی ایئر وارس مارشل میں پہنچے جناب. میس میں تو بھوک سے برا حال ہے، کتنے پھنس گئے یار. اچھا، انہوں نے اس دن وہ سویٹ ڈش کھیر تھی، اور کھیر میری فیوریٹ ہے. اس میں وہ کنڈوں میں بنی تھی، وہ کنڈے نہیں ہوتے جو لکڑی کے جو ٹوٹیاں جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں وہ فروزن ہوئی کھیر وہاں پہ پڑی ہے. میرا بھوک سے برا حال. میں نے کیا کیا جناب، اٹھایا کھیر، کہتے ہیں نا کہ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آ گیا کتا کھا گیا کھیر تو بیٹھی ٹور بجا. کیونکہ ہم روم میٹ ایک ہی ٹیبل کے دن بیٹھے ہوئے تھے ساتوں. تو میں پہلے اپنی کھیر کھائی، پھر میں دوسرے کی کھا لی. ہم اتنے فرینک ہو چکے تھے آپس میں، اور کرتے کرتے میں ساتھ کی کھیر کھا کے بیٹھ گیا. اب جب وہ مین کورس لے کے آئے، جو وہ لے کے آتے ہیں اور سرو کرتے ہیں درمیان میں، پھر روٹیاں بھی آپ کو رائٹ شولڈر سے آپ کو دی جاتی ہیں، یہ نہیں ہے سر تو آپ کی مرضی ہوتی ہے. مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن دیٹ ٹائم اٹ واز، آپ فیل کرتے ہیں کہ یار آپ کیا بات ہے، افسر بننے جا رہے ہیں، کتنی زبردست خدمت ہو رہی ہے آپ، اور کتنا نائس پولائٹ اسٹاف ہے وہ. اچھا، وہ میرے پاس آئے ہی نا، تو میں نے اس سے کہا، میں کہو بھائی بھوک لگی ہے، کھانا کدھر ہے؟ کہتا سر آپ نے سویٹ ڈش کھا لی ہے پہلے. اچھا، میں نے وہ پرچے بھی وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھی تھی، وہ جو ٹوٹی لگی نا، سب کی کھا کے نا، 8 کی 8 8واں بندہ مارو بیٹھے نہیں کوئی، 7 وہ کھا کے 8ویں بھی کھا کے. تو میں نے اس ترتیب سے رکھی. اس نے کہا ویٹر نے کہا جناب آپ سب کچھ کھا کے بیٹھ چکے ہیں، یہ سویٹ ڈش، اور آپ کو پہلے کہا تھا کہ سویٹ ڈش آپ نے پہلے نہیں کھانی. تو میں وہاں پہ تھوڑا سا اڑ گیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ بات سنو، صبح 9 بجے گھر سے نکلا ہوں، یہاں پر کوئی شاپ بھی نہیں ہے، میں کوئی چپس ہی کھا لوں یا کوئی سموسے پکوڑے ہی کھا لوں، مجھے سخت بھوک لگی تھی. I couldn't wait. کہتے ہیں باقی انسان. میں نے کہا یار I don't know. وہ کیا بولے لنچ کیا؟ میں نے کہا میں نے لنچ بھی نہیں کیا، مجھے بھوک لگی تھی، میں کھا گیا، مجھے اب بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو. کہتا سر ہمارے رول میں نہیں ہے، you have to leave the mess. You can sit here but you will not be served. سدھا اس نے کہہ دیا. میں نے کہا to hell with you. اس طرح اتنا تو نہیں کہا. میں نے کہا پھر میں یہاں پہ بیٹھ کے دوسرے لوگوں کا منہ دیکھتا رہوں، مجھے تم نے مطلب وہ چوڑ سے مار کے میں نے ورڈ یوز کیا تھا، یہ سمجھ رکھا ہے. میں اٹھا، لیکن میں نے اٹھتے وہ جو ہے وہ جو رول سے وہ نہیں چھوڑے. میں نے کرسی سے رائٹ سائڈ سے اٹھا، میں ٹھیک ہے جی بیک سائڈ پہ گیا، اس کو اٹھایا، میں نے ٹیبل کے نیچے رکھا. ٹھیک ہے جی، جو اچھا اس وقت نپکن ہم یہاں پہ رکھتے تھے، اس وقت میں وہاں پہ یہ تھا کہ نپکن آپ نے کھولا کر کے رکھنا ہے. تو ادھر رکھا، اٹھا کے پھینکا وہاں پہ مچھلی بنا کے، اور میں نکل آیا باہر، آگے کمرے میں بیٹھ گیا. ہر لڑکے کھانا شانا کھا کے آئے. ٹک شاپ اس وقت تک کھل چکی تھی، اس کی جو ٹائمنگ تھی وہ 8 سے 10 تھی، تو کھل گئی. تو میں وہاں سے جا کے چپس کا پکڑ لیا، کرسپی چپس، سپر کرسپ، میجیکا سپر کرسپ والے وہ کھائے، ساتھ ایک اسپرائٹ کی بوتل پی. ٹھیک ہے جی. تو لائٹس آف جب ہوئی 10:30 بجے، تو باقی تو سو گئے، لیکن میں نے سب کو جو ہے نا تو نے کے رکھا. مطلب وہ کہتے ہیں نا، میں وہ سب کو گانا مشہور تھا، گھونگٹ کی آڑ سے دل بھر کا. تو میں جناب پورے 11 بجے میں اٹھ کے بستر پہ بیٹھ گیا، اور میں نے اونچی آواز میں گانا گانا شروع کر دیا. باقی لڑکے یار چپ کر جا یار. خیر ہماری اچھی خاصی وہ گپ شپ ہوگی. اٹس بیٹر ٹو سلیپ ارلیئر، ریزن بینگ کہ فٹیگ ہوگی صبح نیکسٹ ڈے، اور یو ہیو ٹو بی مینٹلی فریش. یہ ہماری فورسز میں رول تھا کہ نو میٹر کتنا مرضی میں رگڑا وہ دیتے تھے، 6 گھنٹے کی سلیپ فار مینٹل ریسٹ لازمی آپ نے کرنی ہوتی ہے. فار باڈی ریسٹ 8 گھنٹے ایک دن کے. ایٹ دس ایج 18 to 20 years of age. میرے سے بابے کو زیادہ سلیپ چاہیے، مجھے نیپ بھی کرنی پڑتی ہے 2 گھنٹے کی. تو ونس یو آر ڈن ود دیٹ ون،
اب ہم یہ سارا ہو گیا پہلے دن کی جو رودات تھی یہ اس پہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, کیسے رپورٹ کیا, کس طرح ہمیں پہنچے. تو اس کو میں سم اپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ آبزرویشنل پاور اپنے آپ میں کھڑی رکھنی ہے. ایک جو بھی ہیپننگ اراؤنڈ یو, پیپل اراؤنڈ یو, یو ہیو ٹو ریمبر دیم. نمبر 2, جو وہ کہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. وہ اگر آپ نے کر لیا تو یو وڈ بی ان ٹربل. وہ رائٹ اوے جو ہے نا وہ ایکسپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, جو آپ کو ڈوز بتائے ہوئے ہیں, جو یو ہیو ٹو ڈو دا تھنگس, ٹھیک ہے, ان کو پراپرلی فالو کرنے کی کوشش کریں. نمبر 3, ایکسٹرا ایفرٹس پٹ کریں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کس لائف میں جا رہے ہیں. اس میں اپنے بیہیویئر, اٹھنے بیٹھنے, یہ صرف انٹرویو میں امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ اپنے پہنا کیا یا آپ کیسے بیہیو کر رہے ہیں. یہ میں نے جیسا کہا کہ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ چاچو کے روپ میں ہو سکتا ہے, وہ سرون کے روپ میں ہو سکتا ہے, وہ ہی وڈ بی اینی تھنگ. تو آپ نے اس چیز کو جو ہے کنٹرول میں رکھنا ہے. اور ہر دفعہ آپ کی ایٹا جو ہے وہ, اور بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننے, شوق کپڑے نہیں پہننے کہ جس میں دوسرے بندے کی آنکھیں چوندے جائیں وہ کی پا کے آ گیا, رتا لال سوٹ پا کے آ گیا. نہیں, اگر آپ میرے ویڈیو 1 سے لے کر یہ ایپیسوڈ 8 ہے, آپ میری ایٹر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, میں نے کہیں پہ شوق کپڑے میں ابھی نہیں پہنتا لائف میں, کہیں بھی بھڑکیلے کپڑے میں ابھی نہیں پہنتا. ٹھیک ہے, کیونکہ میری رنگت جو ہے وہ اتنی گوری نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ بھڑکیلے کپڑے پہنوں تو مجھ پہ جچیں گے. اس میں میرا رنگ اور زیادہ ڈارک نظر آتا ہے, اس میں اور زیادہ فیبل نظر آتا ہے, اور زیادہ کمزور نظر آتا ہوں. تو دیٹس وائی آلویز ویئر شائننگ سے مراد بھڑکیلا نہیں, جو صاف کلرز ہوتے ہیں, جن کو ڈرٹی کلرز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹوٹل بلیک یا ٹوٹل وائٹ, سم تھنگ ان بٹوین. لائٹ پرپل ہو گیا, ٹھیک ہے جی, لائٹ گرین ہو گیا, لائٹ کلرز میں جاتا ہوں میں. اس سے جو ہے نا میرے جو چہرے کے بہت ساری جو چیزیں نا وہ چھوٹ جاتی ہیں, جو جس میرے آنکھوں کے ہلکے پڑے ہوئے ہیں. یہ اگر میں ڈارک کپڑے پہنوں یہ اور زیادہ نمایاں نظر آئیں گے. تو دیٹ واز دا ریزن آئی چوز مائی شلوار قمیض وچ واز آف وائٹ ان کلر. کہ جب روم میں جائیں گے تو آپ اگر پسینہ بھی آیا ہوگا نا تو وہ اس کلر کمبینیشن کی وجہ سے وہ نظر نہیں آئے گا کسی کو, بہت کم. لیکن اگر آپ نے ڈارک کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس پہ آپ کے چہرے کا جو ہے نا ویسے ہی ڈارک لگتا ہے. تو اس پہ اگر آپ کو لائٹ چیز نکل رہی ہے نیچے تو اٹ ول کلیئرلی بی ویزیبل کہ یہ تو بندہ ٹینس ہے, اس کو تو پریشانی ہے, کوئی پھنسا ہوا ہے یہ ادھر کہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو ہے نا یہ بڑی ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ وہاں پہ دیکھنی پڑتی ہیں. ایٹائر آپ کی, اس کے بعد جو بیہیویئر ہے, نارمل بیہیویئر, لیونگ کس طرح سے آپ نے رہنا ہے, کمرے کا کیسا آپ پیدا کرنا ہے, کلازٹ کیسی ہونی چاہیے آپ کی. ٹھیک ہے, اور پہننے کا جو اسٹائل ہے, اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل. بہرحال میں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. 48 منٹس کی ہو گئی یہ. تو کل کی جو ویڈیو ہوگی, نیکسٹ جو ویڈیو میری ہوگی, اس میں پہلے دن کے جو ٹاسک تھے ہمارے, میں اس کا رف آئیڈیا کو دیکھتا ہوں. ہمارے زمانے میں تھا اسکرین آؤٹ, ایک ٹیسٹ ہوتا تھا جس میں جو ریپیٹرز تھے وہ نہیں آتے تھے. جس طرح میرا AKRC03 تھا, جو AKRC02 تھا اور AKRC01 تھا, وہ اس ٹیسٹ میں نہیں بیٹھے. اسکرین آؤٹ ٹیسٹ, یہ IQ ٹیسٹ ہوتا تھا. یہ مجھے اس ویڈیو میں ISSB کی جو ISBR نے جو ویڈیو بھیجی, اس سے مجھے اس ٹیسٹ کا کوئی مینشن نظر نہیں آیا. وہ ڈائریکٹ ہی جو ہے نا وہ جو سائیکالوجسٹ کا جو کام ہوتا ہے پہلے دن کے ٹیسٹ, اس میں وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اس میں ہمارے ایک IQ ٹیسٹ بھی تھا, بہت ہی ایڈوانس لیول کا IQ ٹیسٹ تھا. اور اس IQ ٹیسٹ سے پہلے ہم نے بایو ڈیٹا فارم فل دوبارہ کیا تھا, وہی والا جو ہم نے پہلے دن فل کیا تھا. وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈفرینس آ رہا ہے اس میں. اتنا 19-20 کا فرق ہو جاتا, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹی آپ کی وہاں پہ شو ہوگی. تو اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی لکھیں اس کو یاد رکھیں, جہاں پر بھی ویسے پوچھا اس کو جواب وہی ہونا چاہیے. لیکن تو پہلے دن ہمارا جو تھا وہ یہ تھے اسکرین آؤٹ ٹیسٹ تھا. اگر آپ اوور آل IQ ٹیسٹ فیل کر گئے, آؤٹ کر جائیں, سامان اٹھائیں, کر جاؤ. پھر جو تھا نا آپ کا یہ جو سائیک ایویلویشن تھی, یہ جو پکچر ریڈنگ ہو گئی, اسٹوری ٹیلنگ ہو گئی, ورڈ ایسوسیشن ہو گئے, اس کے بعد جو سائیک ایویلویشن میں انگلش میں اور اردو میں یہ چیزیں, تو یہ کچھ 3 سے 4 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور سارا ریٹن. اب جو میں نے سینٹر دیکھا ہے ابھی اس ویڈیو میں, بیوٹیفل کمپیوٹرائز بلٹ ان کمپیوٹرائز انٹو دی ٹیبلز. ہمارے زمانے میں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. جس طرح کا میرا ابھی کا ٹیبل ہے نا, بالکل ایسی اس طرح کا ٹیبل تھا. جو اسکول کے عام طور پہ جو ڈیسک ہوتے ہیں اسی ٹائپ کا تھا. ٹھیک ہے جی,
ہال ایس، اور ہمارے پاس وہ سامنے بڑا پروجیکٹ پہ وہ شیٹس، وہ تصویریں وہاں پہ ڈسپلے ہوتی تھیں، ورڈز وہاں پہ ڈسپلے ہوتے تھے، اور جتنی بھی جو انسٹرکشنس تھیں وہ ساری وہیں پہ ڈسپلے ہوتی تھی. بڑی بڑی کافی بڑی اسکرین تھی. میں ہال میں سب سے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. 110 بندوں کا یہ ہال تھا ٹوٹل. تو ایک لائن میں تقریباً 10 بیٹھے تو 11 لائنیں تھیں. آئی ریمبر ٹو دا ڈے ویری کلیئرلی. حالانکہ میں بیچ میں اتنا سا مجھے سول میں ہو گیا ہے، اور 2.5 سے 3 سال امیزنگ جو گزارے میں نے پاکستان ایئر فورس میں، مجھے پھر بھی ایس پی یاد ہے. ریزن بینگ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ جو آپ کا پہلا امپریشن ہوگا کسی بھی بندے پر، وہی لاسٹ امپریشن رہے گا. تو آلویز گیو اے گڈ امپریشن ٹو دا پیپل ہو یو میٹ اوور دیئر. ٹھیک ہے جی. تو آخری چیز میں کیا آ گئی کہ ہر بندے سے وہاں پر آپ نے بنا کے رکھنی ہے، اپنے آپ کو فوکس کروانا ہے دوسرے بندوں سے. وہ بیرا ہو، چاچو ہو، جی ٹی او ہو، وہ آپ کا ڈپٹی پریزیڈنٹ ہو، وہ آپ کا گروپ ٹاسک آفیسر ہو، وہ آپ کا سائیکالوجسٹ ہو، ادھر کام کرنے والے، ادھر گھاس کاٹنے والے، ہر بندے سے آپ نے بنا کے رکھنی ہے تاکہ آپ سب کی نظروں میں آئیں پازیٹیولی، نیگیٹیولی نہیں. جو میرا یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا کھانے کا، پہلے دن پہلی شام کو، یہ مجھ سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. مجھ سے میں بتانا میرا انٹرویو اتنا وہ نارمل ہوا تھا کہ اس میں کوئی ایکسٹرا وہ چیز نہیں پوچھی تھی. انہوں نے مجھ سے اس انسیڈنٹ کا پوچھا، میں دوبارہ پوائنٹ آف ویو لیا، اور میں نے پوائنٹ آف ویو بالکل بھی چینج نہیں کیا. میں نے کہا سر فطرت انسان کی ہی ہے، بھوک لگی. میں نے کہا میں جس ماحول سے اٹھ کے آیا ہوں نا، ہمیں مطلب یہ نہیں کہ ہم کو بھائی جو چیز پکی ہوتی ہے گاجر کا پہلے کھا جاتے ہیں. سیدھی بات تھی، سچی بات تھی. اس نے کہا پھر آگے آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے یہی کوشچن پوچھا تھا. میں نے کہا سر ونس دس بیکمس اے پارٹ آف یور لائف اینڈ یو نو دیٹ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، آف کورس آئی کین چینج. میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. لیکن سر میں نے کہا یہ میری انسٹنکٹ تھی اور میں نے وہ کیا، اور میں اس پہ پشیمان نہیں ہوں. ہاں میں نے رول توڑا ہے. whatever the punishment would be, I'm willing to bear that one. لیکن what I've done, I have done. اگلے دن میں نے دوسرا رول توڑا. میں چپل پہن کے گیا تھا. And no one said a word about that. کوئی پھڈا نہیں ہوا. کیوں؟ کل کی ویڈیو آپ کو بتائیں. اللہ